رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قرآن مجید کی آیت سے ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب. اب یہ کوئی نہ ہمارا مقولہ ہے اور نہ حدیث ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس سے صاف ترجمے ہی سے ظاہر ہے، بغیر کسی تفسیر و تشریح کے، کہ شروع ہی سے ایک کے آنے کا اعلان نہیں ہے، دو کے آنے کا اعلان. اور جسے بات کو کوئی نعرہ لگانا ہو وہ ابھی نعرہ لگا دے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. یہ واو حرف عطف ہے، یہ جب بیچ میں آتا ہے تو وہ مغایرت کا پتہ دیتا ہے. کہنے والے نے کہا کہ کل آپ میرے پاس آئیے گا اور آپ آئیے گا، تب یہ کام ہو جائے گا. اب دوسرے دن ایک آیا اور دوسرا نہیں آیا. انہوں نے کہا جناب میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ آئیے گا اور آپ، یہ تو آپ تنہائی آ گئے. وہ کہیں کہ جی میں آ گیا، میں ہی کافی ہوں. تو یہ ان کے خود کہنے سے کافی نہیں ہو جائے گا، جبکہ کہنے والے نے جس نے وعدہ کیا تھا کوئی، اس نے پہلے ہی ایک کو ناکافی سمجھا تھا اور اس کے ساتھ کہا تھا کہ وہ دوسرا بھی ہو. اب کسی دوسرے کو کیا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ ایک کافی ہے. اب ایک دوسرے پہلو پر نظر کیجیے کہ اگرچہ حرف کے ساتھ پہلے بھی جانتے ہیں کہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلے ہو اور وہ بعد کو ہے، لیکن اکثر اسی ترتیب سے بھی کہا جاتا ہے جس ترتیب سے واقعہ ہو. تو اگرچہ حرف عطف ہے جس میں ترتیب ضروری نہیں ہے، مگر یہ کہ قرآن مجید نے جو ترتیب الفاظ کی رکھی ہے اس میں پہلے نور ہے اور پھر کتاب ہے. اب نور سے مراد یہ اکثر مفسرین کی تصریح کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو نور حضرت کی ذات اور کتاب مبین وہ سب کو معلوم
تو پہلے قرآن نے جس طرح کہا کہ نور، اور اس کے بعد کہا کتاب مبین، یہاں یہ ترتیب حقیقت واقعہ کے مطابق ہے، یعنی پہلے نور آیا اور پھر کتاب آئی۔ اگر وہ نور آتا تو کتاب بھی نہ آتی، وہ نور پہلے آ چکا پھر کتاب آئی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حکمت الہیہ کے نظام میں نور بغیر کتاب رہ سکتا ہے، مگر کتاب بغیر نور نہیں۔ اور اب وہ نور تو میں نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے، وہ کتاب سب کو معلوم کہ کیا، میں کہتا ہوں دوسرا کوئی نور جو ناقص نور ہے، اور دوسری کوئی کتاب، اس کو دیکھ لیجیے کہ نور محتاج کتاب نہیں ہوتا، کتاب محتاج نور ہوتی ہے۔ جب آپ مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، کتاب الماری میں ہے تب بھی نور ہے، اس نور سے آپ دوسرے کام لے رہے ہیں یا وہ نور دوسرے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب کتاب سامنے آئی تو نور تو بغیر کتاب کام کر رہا تھا، اب بحمداللہ نور تھا، یعنی بجلی سے روشنی تھی، تو آپ نے الماری سے کتاب بھی نکال لی۔ اب جو ہی کتاب آپ کے سامنے آئی، بجلی غائب ہوا کرتا ہے۔ بجلی بغیر کہے سنے چلی جاتی ہے، پہلے سے اطلاع بھی نہیں دیتی، ایک دم چلی جاتی۔ میں یہاں ایک اور پہلو یاد آ گیا، اگرچہ آپ کو دلچسپ سلسلہ بیان تھا، مگر اب یہ میں زیادہ ضروری سمجھتا ہوں اس بات کو کہنا کہ روز یہ تجربہ ہوا کرتا ہے، ہر گھر میں تجربہ ہوتا ہے، لیکن کوئی کسی گھر میں اس وقت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ اب شمع ڈھونڈی جا رہی ہے اور اب لالٹین ٹھیک کی جا رہی ہے، اکثر اتنی دیر میں پھر نور آ جاتا ہے۔ روز دیکھتے ہیں بجلی کے فیوز ہونے کو، اور اس کے لیے کسی گھر میں کوئی انتظام کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ روز دیکھتے ہیں ہاتھ فیل ہوتے ہوئے، مگر اس وقت کے لیے کوئی انتظام اپنے لیے کوئی نہیں کرتا۔ بجلی بے قید سنی جاتی ہے، آج کل تو رائج الوقت طریقہ یہی ہے کہ ایک دم سے بل صاحب جواب دے دیتے ہیں، اور اس وقت کے لیے اتنے نمونے دنیا دیکھتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی ذخیرہ نہیں فراہم کرتا، کوئی اس وقت کے لیے تیاری نہیں کرتی۔ جب تک ہو نہیں گیا اس وقت تک تو زندگی کو دائمی سمجھتی۔ غرض یہ تو بیچ میں گویا ایک تلخ دوا کا گھونٹ تھا جو میں نے ضروری سمجھا، لیکن اب یہی ہے کہ جناب وہ کتاب جو ہی سامنے آئی، بجلی چلی گئی، وہ روشنی اتنی دیر سے تھی، کتاب الماری میں تھی تو روشنی کام کر رہی تھی، اور کتاب سامنے ہے اور روشنی چلی گئی تو اب کتاب کچھ کام نہیں کرتی۔ آپ کچھ کتاب کو سنانا چاہتے تھے، میں کہتا ہوں سنائیے، آپ چپ، کچھ پڑھ رہے تھے، میں کہتا ہوں اب پڑھیے، آپ خاموش، میں کہتا ہوں صاحب کتاب تو ہے، کافی ہے، تو یہ ناقص نور، اس کے بغیر یہ کتاب کافی نہیں ہوتی۔
اب وہ کامل نور، اس نور کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے. تو میں اس منزل پر کہا کرتا ہوں کہ کتاب آپ کہہ لیجئے، کتنے نعرے لگا لیجئے کہ کافی ہے، مگر ایک دن مجھے کافی بنا کے دکھائیے کہ کیوں کر کافی ہوتی ہے. آپ مسلمان ہیں تو نماز پڑھنا تو ضروری ہے. ارے صاحب وہ طولانی نماز نہ صحیح 2 عدد رکعت جو مختصر ترین نماز ہے، وہ 2 رکعت کوئی مجھے صرف قرآن سے پڑھ کے دکھائے. قرآن تو ماشاء اللہ بہت سو کو حفظ ہوگا، تو صرف قرآن سے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائے. کیوں کر پڑھی گئی؟ اگر ڈھونڈی ہے قرآن میں ترکیب نماز. اور ماشاء اللہ صاحبان علم بھی ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں. میں کہتا ہوں کہ دینیات کی سب سے چھوٹی کتاب جو اس میں بھی یہ ترکیب نماز ضرور ہوگی. لیکن قرآن مجید کی ایسی بڑی کتاب اور اس میں نماز کا حکم تو بہت، اور ترکیب نماز ایک جگہ بھی نہیں. نسبتاً ذرا تفصیل سے ترکیب وضو ہے، ترکیب تیمم ہے، مگر یہ جاہے کے لیے تیمم اور وضو ہے. نماز کی خاطر وہ نمازی کی ترکیب قرآن مجید میں شروع سے آخر تک کہیں نہیں نظر آتی. اور کہیں ہو تو مجھے بتائے کوئی کہاں ہے. ایک جگہ آ گیا ربک فکبر. سب کیجیے آپ نوٹ بک لے کے بیٹھیے، آپ نے تکبیر لکھ لی. ایک جگہ آ گیا اقرا بسم ربک، آپ نے فوراً پنسل سے قرأت پڑھنا کچھ سوروں کا وہ لکھ لیا. ایک جگہ آ گیا تقلبک فی الساجدین، سجدے کا نام آ گیا، آپ نے فوراً وہ نوٹ کر لیا. ایک جگہ آ گیا فرقو مع الراکعین، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ نے رکوع نوٹ کر لیا. ایک جگہ آ گیا ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کر لو، آپ نے تطہیر ثیاب لکھ لی، کپڑوں کا پاک کرنا. تو سب سے پہلے تو میں ایک اصولی سوال آپ سے یہ کروں گا کہ یہ سب آپ نے دیکھ دیکھ کے الگ الگ کی آیتیں یہ اجزاء نوٹ کر لیے، مگر یہ آپ سے کس نے بتایا کہ یہ اس نماز کے اجزاء ہیں؟ ارے ممکن ہے کہ رکوع مستقل عبادت ہوتا، سجدہ مستقل عبادت ہوتا، قیام مستقل عبادت ہوتا، تسبیح مستقل عبادت ہوتی، ہر ایک اس میں سے مستقل عبادت ہوتی. یہ کس نے کہا کہ یہ صلاۃ کے اجزاء ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اچھا صاحب کسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صلاۃ کے اجزاء ہیں، تو جناب یہ تو مفرد اجزاء آپ نے لکھے ہیں، یہ نسخہ مرکب کیوں کرو؟ ان سب اجزاء میں جوڑ کیوں کر لگے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی مسلمان بحمداللہ نمازی ہونے کا دعوے دار وہ آئے اور ایک عدد سجدہ کر لے اور سجدے کے بعد ابھر کے رکوع کر لے اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو کے کچھ دیر قیام کر لے اور اس کے بعد ایک عدد تسبیح پڑھ دے اور کوئی سورہ بھی پڑھ دے
اور اس کے بعد جا کے کپڑے پاک کر لے. قسم چاہے لے لیجئے کہ جتنے اجزاء قرآن میں تھے وہ ان سب اجزاء کو عمل میں لے آیا، مگر پھر بھی کسی مکتب خیال کا مسلمان بتائے کہ ایک عدد نماز ہوئی. سب اجزاء قرآن کے عمل میں آ گئے اور نماز نہیں ہوئی. معلوم ہوا کہ نماز قرآن میں دیکھ کر نہیں ہوئی ہے، نماز اس نور کی روشنی میں ہوئی ہے. اب جو اعلان قرآن نے شروع ہی میں کیا تھا کہ دو آئے، ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی. اور نور پہلے ذکر ہوا اور قرآن مبین کا ذکر، کتاب مبین کا ذکر بعد کو ہوا. تو ازل سے یہی ترتیب رہی، صرف اب نہیں. سلسلے انبیاء آدم سے شروع ہوا، مگر کتابیں کب سے آنا شروع ہوئی؟ اور سلسلے انبیاء اس وقت شروع ہوا جب ابھی ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہیں. ارے وہ تو انہی کی اولاد ہوگی جو ان کی امت ہوگی. اس کے معنی ہے کہ نبی آیا ہے اور ابھی اس سے فیض حاصل کرنے والے جن کی ہدایت سے کرنا ہے وہ ابھی نہیں آئے. اس سے دنیا محسوس کرے کہ جو ابو البشر ہے اسی کو معلم بشر پہلا بنا دیا گیا. اس کے معنی ہے کہ خالق ایک لمحے کے لیے بھی بشر کو بغیر معلم نہیں چھوڑنا چاہتا. پہلے معلم آ جاتا ہے، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اب سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے تو ابھی اس معلم کی زبانی تعلیم سے. پھر وہ انبیاء آتے ہیں جو صاحب شریعت و کتاب ہے. سب کتابوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اب ذرا ایک پہلو پر اور غور کیجئے کہ انبیاء کی فہرست کتنی وہ بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے. الحمدللہ مجمع میں بہت سے لوگوں کا حفظ ہوگا کہ 1,24,000 اور وہ انبیاء جن کے کتابیں جنہیں عطا ہوئی وہ کہے وہ 4. اب صحیفے بھی ملا لیجئے. صحف ابراہیم تو قرآن مجید میں تذکرہ ہے، اور اس کے بعد وہ جو پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کہلاتا ہے اس میں تمام معروف غیر معروف جن کے نام ہم نے سنے ہیں، جن کے بہت نہیں سنے، ان سب کا جو جو دنیا کو ملا وہ سب اسے جمع کر دیا تو وہ ہو گیا اس کا مجموعہ بائبل کے نام سے مشہور. اس میں 2 حصے جو حضرت موسیٰ کے سب لوگ آتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے پہلے بلکہ زیادہ تر جناب موسیٰ سے پہلے وہ سب پرانا ہے نامہ، اور جو حضرت عیسیٰ کے بعد ہیں وہ نیا عہد نامہ. غرض وہ سب مل کے اب ان سب کو ملا لیجیے تو ان کی تعداد کتنی؟ وہ بھی بہت کم. اور انبیاء 1,24,000. تو کتابیں اتنی سی اور انبیاء اتنے ایک. تو یہ کیا بات ہے؟ تو غور کیجئے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ ایک رسول آتا تھا مکتوبی تعلیم لے کر،
جس کا نام کتاب یا صحیفہ، اور پھر ایک سلسلہ انبیاء کا ہوتا تھا نمونہ عمل بن کے اس کو سکھانے، وہ درمیان میں ایک کثیر سلسلہ ہوتا تھا، اور پھر ایک نبی آتا تھا تعلیم کتابی لے کر، اور پھر ایک سلسلہ ہوتا تھا ان لوگوں کا جو اس کتاب پر عمل کرا کے، اور وہ بھی اجری کے بھیجے ہوئے ہوتے تھے کہ نمونہ بن کے اس پر عمل کرا کے اس کے تفصیلات بتائیں اور اس پر عمل کرائیں۔ تو حضور ان کتابوں کے لیے جو منسوخ ہونے والی ہوں، قدرت کی طرف سے یہ انتظام ہو، اور وہ کتاب جو قیامت تک کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے اس کو لاوارث چھوڑ دیا جائے۔ اب کیونکہ ابھی جو نور آیا ہے اس کے ساتھ، وہ نور شخصی طور پر جو ایک مجسمے کے تحت میں جتنا نظر آ رہا ہے، وہ نظام قدرت یہ ہے کہ یہ سامنے ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو اب اس کے اٹھائے جانے کے بعد کتاب اکیلی ہو جائے گی، حالانکہ اس نے شروع سے 2 بھیجے تھے، 2 کے آنے کا اعلان کیا تھا، مگر وہ ایک جو اس کے ساتھ تھا وہ نظام الہی کے ماتحت، عالم اسباب کے ماتحت اب اس کو سامنے بقا نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا کتاب تنہا رہ جائے؟ تو اگر تنہا رکھنا ہوتا تو اس کو بھیجے ہی کیوں جاتا اس کے ساتھ؟ پہلے ہی کتاب اکیلی اترتی، کسی درخت پر اتر آتی، کسی پہاڑ کے غار میں اتر آتی، ایک منادی اس کی طرف آ کے ندا دے دیتا کہ انسانوں تمہاری ہدایت کی کتاب اس درخت کے اوپر ہے یا اس پہاڑ کے غار میں ہے، جا کے لے لو۔ جسے لینا ہوتا جا کے لے لیتا، کافی تھا، کافی نہیں سمجھا، اس کے ساتھ اس نور کو بھیجا۔ تو اب کتاب تو وہی ہے، مگر جب پہلے کافی نہ ہوئی تو اب کیوں کر کافی ہوگی؟ لہذا ضرورت ہوئی کہ جیسے اب تک یہ کتاب اکیلی نہیں ہے، ویسے ہی اس کے بعد بھی اکیلی نہ رہے، اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کوئی ہو، اور کوئی وہ ہو جو اسی طرف کا ہے۔ تو اس کے لیے رسول کو ضرورت ہوئی کہ اعلان عام فرمائیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامہ۔ وہ میں اپنے رد والی کتاب کو، جو ہماری سخت ترین رد ہے، برابر یاد دلایا کرتا ہوں، یعنی صواعق محرقہ، وہ بجلیاں ہمارے ہی جلانے کی خاطر اتاری گئی ہیں، مگر بجلیاں اتارنا تو ان کا کام ہے نہیں، بجلیاں تو کسی اور کے قبضے میں۔
بہرحال بخیال خود قلمی بجلیاں گرائی ہیں، اب جلنا نہ جلنا ہمارا کام ہے۔ تو جناب ہم ان گرتی ہوئی بجلیوں سے جل نہیں رہے ہیں، بلکہ چمکتی ہوئی بجلیوں کی طرح اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اتنی ہمارے مطلب کی چیزیں اس میں ملتی ہیں کہ جتنی شاید موافقت میں کتابیں لکھی جاتی تو نہ ملتی۔ تو جناب والا اس میں حدیث ثقلین کے طرق درج کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا کہ ایک مرتبہ یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ مختلف موقعوں پر لفظیں بدل بدل کے، کبھی کچھ تمہید کے ساتھ، کبھی یوں ہی بغیر تمہید یہ لفظیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب ان میں سے ظاہر ہے کہ میں اس وقت بیان کیا تو ایک اس میں سے جو الفاظ ہیں وہ میں نے پیش کر دیے، ورنہ اور لفظیں بدل بدل کے یہی مضمون پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے موقعوں پر ارشاد فرمایا، جس میں ایک بیان کر دوں کہ اس میں تمہید یہ ہے کہ اللہ، کیونکہ وہ وہی ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ساتھ جو اس کے تھا وہ جا رہا ہے، لہذا ضرورت ہوئی اسے اعلان کی، تو اس میں وہ تمہید اسی مفہوم کی حامل ہے۔ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ انی بشر اوشک ان ادعا فاجیب، ایھا الناس، میں بشر ہوں، یعنی خدا نہیں ہوں جس کو موت نہ ہو، میں بشر ہوں، بہت قریب ہے وہ وقت کہ مجھے پکارا جائے اور میں لبیک کہوں، یعنی تمہارے درمیان سے ہٹا لیا جاؤں۔ تو اب الا انی مستخلف فیکم الثقلین، تو آگاہ ہو کہ میں اپنے بعد کے لیے خلیفہ و جانشین تمہارے درمیان چھوڑنا چاہتا ہوں، تمہارے اجماع و شورا پر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ الا انی مستخلف فیکم ما ان تمسکتم بہن لن تضلوا بعدی، میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اصل میں خلیفہ جو ہے وہ خلف سے، خلف کے ہونے پیچھے کے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جب میں جا رہا ہوں تو اپنے پس پشت میں اپنے بعد کے لیے ان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون کون؟ بھائی کتاب اللہ وحدتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری جو میرے اہل بیت، تو یہ یہاں تمہید وہی ہے، اور جہاں تمہید نہ ہو وہاں بھی پس منظر یہی ہے۔ تو رسول اعلان فرما رہے انی تارکن، اب وہی لفظ جو عام طور سے آپ کے گوش سے دعا کرتی ہیں کہ میں چھوڑے جاتا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں۔ تو اتنا جو ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ اعلان دو چیزوں کا کیا ہے، مگر یہی دیکھنا ہے کہ یہ اصل اعلان کاہے کا ہے۔ تو دو چیزوں میں ایک تو قرآن ہے، تو قرآن تو اس وقت بھی ہے، رسول کے زمانے میں بھی، مگر اس وقت قرآن کے ساتھ خود رسول ہیں۔ اب قرآن تو ہے مگر رسول دنیا سے تشریف لیے جا رہے ہیں، تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب یہ دو ہیں، اب وہ لفظیں جو مقصود رسول ہیں وہ میں اپنے انداز میں کہوں تو یہ ہے کہ سنو اے اہل اسلام کہ اب تک تو قرآن کے ساتھ میں تھا، لیکن اب میں جا رہا ہوں، تو اب میرے بعد قرآن کے ساتھ یہ عزت اور اہل بیت ہے۔ اور اسی لیے اس دن اس کو بیان کیا تھا کہ یہ میں سوال کرتا ہوں ہر صاحب فہم سے کہ اب رسول کی جگہ پر کون ہوا؟ قرآن تو اپنی جگہ پر ہے، پیغمبر کی جگہ پر کون ہوا؟ اور اب اس وقت اس کو مجسم شکل میں یوں پیش کرنا ہوں کہ یوں سمجھیے
کہ دو کرسیاں ہدایت کی بیٹھی ہیں، بچھی ہیں، یہ کہیں کا محاورہ ہے، وہ مجھے سو سے زیادہ بیٹھی ہیں، تو دو کرسیاں ہدایت کی بچھی ہوئی ہیں، ایک کرسی پر ہے قرآن اور ایک کرسی پر ہے خود حضرت پیغمبر اسلام۔ اب وہ کرسی جس پر قرآن ہے وہ خالی نہیں ہو رہی ہے، قرآن اپنی جگہ پر ہے جیسے اب تک تھا وہ اب بھی ہے، لیکن وہ کرسی جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری نگاہ ظاہر میں خالی ہو رہی ہے۔ اب اس کرسی پر رسول تشریف فرما نہیں ہے، منصب کے لحاظ سے نہیں کرسی خالی ہوئی ہے، منصب پر ہے، لیکن وہ کرسی ہدایت عملی طور سے جو اپنی زبان سے ہمیں ہدایت فرماتے تھے، اس کے لحاظ سے اب اس کرسی پر تشریف فرما نہیں ہے، تو رسول فرما رہے ہیں کہ اب بھی اسے خالی نہ سمجھنا۔ اب تک میں تھا قرآن کے ساتھ اور اب میرے بعد بلا فصل یعنی ایک لمحے کے لیے بھی وہ خالی نہیں رہے گی، وہ ادھر میں ہٹا ادھر دوسرا اس پر آ گیا، ایک لمحے کے لیے یہ نہیں ہے، وہ تو اگر دوسروں کے اختیار میں ہوتا تو خالی ہو جاتی، جب تک کہ لوگ فیصلہ کریں۔ لیکن خالق کے لیے تو فیصلے میں دیر نہیں ہے، وہ پہلے سے فیصلہ ہے، لوح محفوظ میں درج ہے، تو وہ فیصلے میں تاخیر تھوڑی ہے، لہذا ایک لمحے کے لیے بھی وہ کرسی خالی ہونے والی نہیں ہے۔ بتانا میرا کام ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ نور میں ہی ہوں، تو کوئی دوسرا نور تھوڑی آئے گا بتانے کے لیے، تو میں بتایا جاتا ہوں کہ میرے اس کرسی سے اٹھ کر جانے کے بعد بس اس کے بعد سمجھو کہ وہ کرسی اب وہ آنکھوں کے سامنے نظر تو نہیں آتی، مگر میں بتایا جاتا ہوں، جو مجھے مانتا ہو وہ مانے۔ کہ اس کرسی پر میرے بعد میرے اہل بیت ہیں، اور وہ موضوع تو اس وقت وہ نہیں ہے، مگر اب اس وقت جو سلسلے کلام جس نقطے تک پہنچا ہے تو ایک بہت ہی آپ کا مرکز نگاہ منظر میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ تو ثقلین حدیث ثقلین ہے، اور یہ حدیث ثقلین بھی بعض روایات کے مطابق خطبہ غدیر کا بھی جز تھی، اس دن بھی حضرت نے اس حدیث ثقلین کا مضمون ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے بعد اس پورے کو عرض نہیں کرنا ہے اس وقت کبھی، اور انشاءاللہ جو چیز اس وقت پیش کرنا ہے کہ اس دن جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں ایک عجیب بات رسول نے کی تھی جو آج تک کبھی خطبے کے موقع پر نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ایک ہستی کو اسی ممبر پر اپنے پاس بٹھا لیا تھا، اور اب نفسیات کے تقاضے کون نہیں جانتا، وہ یونیورسٹیوں کا تو مستقل فن ہے، مستقل موضوع ہے، لیکن ہر فن فطری طور سے ہر ایک کچھ نہ کچھ جانتا ہے، وہی ذاتی ادراکات احساسات ہوتے ہیں جو جب سے مدون ہو جاتے ہیں، اصطلاحیں وضع ہو جاتی ہیں، تب سے فن بن جاتے ہیں، ورنہ اگر صحیح فن ہے تو وہ ہر انسان کی فطرت میں اس کے مبادی مقدمات ہوتے ہیں، تو وہ حضور علم النفس کی روشنی میں ہر شخص فطری احساسات کے طور پر دیکھ سکتا ہے کہ ایک نئی بات ہوئی ہے کہ کبھی تو خطبے میں یہ نہیں ہوا تھا، سینکڑوں خطبے سن چکے، لیکن آج جو خطبہ ارشاد فرمانے گئے ہیں اور نئے ممبر پر گئے ہیں
اب اس وقت یہ لوگ نہیں تھے جو کہتے کہ حضور یہ منبر بدعت ہے. بہرحال ایک نئی بات پیغمبر نے اس دن کی تھی، ایک نئی قسم کا ممبر بنایا تھا، اور اب اس پر یہ اور نئی بات کی کہ ہمیشہ تو تنہا اکیلے ممبر پر جاتے تھے، اور آج ایک اور ہستی کو اپنے پاس اس ممبر پر بٹھا لیا تھا قریب. تو اب ہر ایک شروع ہی سے اب ذہن کے اندر تصورات کا لاتم پیدا کیے ہوئے تھے کہ کوئی نہ کوئی خاص بات ہے آج. یہ آخر انہیں کیوں بٹھایا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اور اس کی وجہ سے اب ایک نفسیاتی اثر ہے اس کا لازمن کہ لوگ خطبے کے الفاظ کم سن رہے تھے، ان کی صورت زیادہ دیکھ رہے تھے. دو چار جملے سنے اور پھر نگاہ چلی گئی، یہ آج یہ بھی بیٹھے ہوئے پاس، اور پھر ذہنی تفکرات شروع ہو گئے، پھر قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ کیا بات. غرض ذہن سے اچاٹ ہونے سے جب لفظیں سنی ہی نہیں جا رہی تو دنیا بھول بھی جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں. کچھ لوگ تو خیال کر رہے ہیں کہ میں طرفداری میں کچھ گویا وجہ جواز بھولنے کی پیدا کر رہا ہوں، مگر اب ہے مجھے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہے، ورنہ اتنے بڑے مجمع میں بات ہو لوگ بھول جائیں گے. عجیب و غریب بات ہوتی ہے، یہ خود عجیب بات ہے. تو غرض اس کے تعجب خیزی کو کم کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، غرض یہ سورج جلا. اب ایک حدیث یاد آ گئی اور اس کا ایک پس منظر کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجه علی جن عبادت، علی کے چہرے پر نظر عبادت ہے. یہ ایک بڑے بزرگ ہستی نے اس حدیث کو ایک خاص موقع پر بیان کیا. یوں ہمیں اور بھی ذریعوں سے معلوم ہے، مگر وہ خاص موقع پر کہ ایک دفعہ بزرگوار بڑے غور سے حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. محویت کا عالم تھا، نہ جانے کیا کیا یاد آ رہا تھا. دیکھ رہے تھے تو صاحبزادی محترمہ نے اب انہیں کیا محسوس معلوم کہ اس وقت کیا کیا تصورات ہیں اور اس کا کیف کیا ہے. غرض میں تو کہتا ہوں کہ ایک ان کے ساتھ ظلم ہوا کہ ان کے استغراق کو ختم کر دیا اور اس محویت کو اور ان تمام تصورات کے سلسلے کو توڑ دیا بے دردی کے ساتھ اور توڑ دیا. پوچھ لیا کہ یہ آپ آج اتنے غور سے چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں ان کا؟ تو اب انہوں نے جو جواب دیا تو انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ علی کے چہرے پر نظر عبادت ہے. تو اب میں
میں جو عرض کر چکا کہ وہ اب نفسیاتی طور پر لفظیں کم سنی جا رہی ہیں اور چہرے پر نظر زیادہ کی جا رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ لاشعوری طور پر جبری حیثیت سے عبادت کا پورا مجمع کر رہا اور مسلسل وہ عبادت جاری ہے، یہاں تک کہ خطبے کی سب منزلیں ان افراد کے عالم محویت میں طے ہو گئیں، اور اب اس سب کو عرض تو کرنا نہیں ہے، مگر آپ سب سنے ہوئے ہیں، سب بحمداللہ جانتے ہیں کہ اسی دور میں رسول نے سوال بھی کر لیا اور مجمع نے گھبراہٹ میں جواب بھی دے دیا۔ تو منزلیں تنفیذ کی جب سب ختم ہو گئی اور پیغمبر گویا آمدم برسرے مطلب، تو اب جو لفظیں آپ کو حفظ ہیں ان لفظوں کے قبل ایک کڑی ہے، بس اسے پیش کرنا ہے، وہ جس کے منتظر ہے آپ کو میں بیان بھی نہیں کروں گا، جب آپ کو حفظی ہے تو میں کیوں بیان کروں؟ تو جو اب جملے ارشاد فرمانا تھے اس کے پہلے اب جس مطلب کے لیے بٹھایا تھا رسول نے، پہلے سے خدا رسول کی طرف سے منصوبہ سازی ہوئی تھی کہ ان کو اسی وقت کے لیے پاس بٹھایا تھا کہ بلانا نہ پڑے، اسی وقت پاس اسی لیے رکھا تھا کہ اب جو بات کو فرمائیں گے اس کے فرمانے سے پہلے ان کو ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں سنبھالا اور ان کو بلند کیا۔ اب یہ جناب ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ جس نے خیبر کو سنبھالا تھا اسے آج رسول اللہ سنبھالے، اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کو اٹھا کر مجمع کے سامنے کر دیا کہ اس وقت سے رفتہ رفتہ زیارت کر رہے ہو، پوری زیارت کر لو۔ مجمع کے سامنے پیش کر دیا۔ اب بس ایک پہلو پر ہر بافہم آدمی غور کرے کہ ایک بچے کو آدمی ہاتھ میں اٹھائے تو بچے کا قد چھوٹا، اٹھانے والے کا قد و قامت بڑا، تو ظاہر ہے کہ کچھ حصہ جسم کا چھپے گا، لیکن اب ایک پورے قد و قامت کے انسان کو کوئی ممبر پر بیٹھے ہوئے اپنے سامنے لے لے تو میں تو آیت کی مناسبت سے یہی کہوں گا کہ اس وقت نور حجاب نور میں ہو گیا ہے، مگر اصل بات ابھی میں نے نہیں کہی کہ اس کے معنی ہے کہ تمام جسم رسول مخفی ہو گیا، اور اب سامنے منظر یہ ہے کہ جو کہنا تھا وہ یہ ہے کہ جو رسول کو کہنا تھا وہ پیغمبر نے مجسم شکل میں پیش کر دیا کہ میں جب نظر سے چھپ جاؤں تو یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مفصل نہیں ہے، جدائی نہیں، بھائی ادھر یہ چھپے اور وہ سامنے، اس میں فرق نہیں ہو سکتا، دیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اب رسول اس پورے سلسلے کا نام لے کر
یہ جو اعلان فرمایا ہے اس میں نام کسی کا نہیں، اس سلسلے کا نام ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں یہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں. اب اس رفتار سے عرض کروں تو پھر بہت وقت صرف ہو جائے گا، لہذا اب ذرا جلدی. اس میں فرق نہیں ہو سکتا، دیر نہیں ہو سکتی. تو یہ تو سلسلے کی پہلی کڑی ہے. اب رسول اس پورے سلسلے کا نام لے کر یہ جو اعلان فرمایا ہے اس میں نام کسی کا نہیں، اس سلسلے کا نام ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں یہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں. اب اس رفتار سے عرض کروں تو پھر بہت وقت صرف ہو جائے گا، لہذا اب ذرا جلدی جلدی حدیث کے منزلیں جو ہیں بیان کی ان کو طے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عزت جو میرے اہل بیت، عزتی اہل بیتی، میری عزت جو میرے اہل بیت ہیں. رسول نے دو لفظ صرف کی اور بیچ میں واو نہیں لائے ہیں، عزتی و اہل بیتی نہیں کہا، ورنہ لوگ اپنے مطلب کے لیے لفظوں کا بٹوارا کر دیتے کہ وہ کوئی عزت ہیں کوئی اہل بیت ہیں. چاہے پھر بھی غور کرنے سے غلط ثابت ہوتا، کیونکہ اگر الگ الگ ہوں تو تین ہو جائیں گے، دو نہیں رہیں گے. اور رسول نے دو کا اعلان کیا ہے تو اس لیے وہ تو نصارہ کے یہاں ہوتا ہے کہ 3/3 ایکن ایک اور ایک تیائی ایک، یہ ہمارے یہاں تو پہاوا ہو نہیں سکتا. تو جو دو ہیں وہ دو ہیں، جو تین ہیں وہ تین ہیں. نہ ایک تین ہو سکتا ہے نہ دو تین ہو سکتے ہیں، وہ تین الگ ہیں دو الگ ہیں. میرا مطلب وہ آپ نے اپنے ذہن کے تصورات سے یہ بھیج لیا ہے. وہ میں بس ایک رخ پیش کیا کرتا ہوں. جو جناب یہ کہا کہ میری عزت جو میرے اہل بیت ہیں، رسول نے دو لفظیں صرف کی ہیں اس لیے کہ عشرت کے معنی نہ سمجھو تو اہل بیت کو دیکھو، اور اہل بیت کے مصداق میں تمہیں شک ہو تو عشرت کو دیکھنا. اب وہ آیہ کثیر کی بحث اہل بیت میں نہ لانا. اہل بیت ہوں جو عشرت بھی ہیں، تو اب عشرت ہو اہل بیت یہ الگ الگ نہیں ہیں، وہی عشرت ہیں وہی اہل بیت ہیں. اور ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو حضور مجھے پنجاب کی زبان معلوم ہے اور اس کے لطیفے بھی اس کے تحت کے معلوم ہیں سنے ہوئے، تو جملہ کہنے میں تو مجبوری ہے لیکن الگ سے نہیں کہوں گا. تو لا نہیں کہا گیا ہے، دوسرے لفظ قرآن مجید میں صرف کی ہے، تو لا میں تو نہیں. اور جو لفظ یہاں حدیث میں صرف کی گئی ہے اس میں ہے یہ کہ کبھی نہیں. اس کبھی کی عمر کیا ہوتی ہے اسے تو اس سے سمجھیے کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا تھا لن ترانی، کبھی مجھے نہ دیکھو گے. تو دنیا والوں نے اس کبھی کی عمر گھٹائی بھی تو قیامت تک رہی. الحمدللہ دیدار کا انتظار ہے وہ قیامت میں ہے.
قیامت کے ادھر تو اس لفظ کی عمر ختم نہیں ہوتی، اور وہ بھی میرے نزدیک گھٹانے پر عمر ہے، اسے میں قیامت میں بھی مجھے نہیں تصور ہے، اور مگر اس قیامت کے انتظار سے مجھے ذرا خوشی ضرور ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی قسمت میں انتظار لکھا ہے۔ اب کوئی ناممکن بات کا منتظر ہے، مجھے ان سے ہمدردی ہے، اور ہم بحمدللہ ایسے کے انتظار میں ہیں جس کے آنے میں کوئی عقلی دشواری نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بلند پھر بلند آواز سے تمسک رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں الفاظ حدیث کی تشریح کے لیے کہ وہ نہ رہ جائیں، تو لا انہما لن یفترقا، وہی لفظ یہاں پھر کہ یہ دونوں کبھی نہیں جدا ہوں گے۔ اب ماشاءاللہ عربی میں افراد میں اور صاحبان ہے، فہم اور علم دونوں ہیں، تو اور کیجئے یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اب یہ جدا نہیں ہوں گے کیا مطلب؟ اور ایک مفہوم اس کا مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ مقام ہدایت میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن ایک طرف لے جائے اور اہل بیت کسی اور طرف لے جائیں، یا اہل بیت کسی طرف لے جائیں اور قرآن نہ لے جائے۔ ان میں مقام ہدایت میں تفریقہ نہیں ہو سکتا، جدائی نہیں ہو سکتی۔ تو میں تو ہمیشہ دو پہلو پیش کیا کرتا ہوں کہ دنیا جو پسند ہو اسے لے لے، دونوں کو سے نتیجہ نکالنا میرا کام ہے۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کوئی اسے پسند کر لے کہ ہاں یہی معنی ہے کہ مقام ہدایت میں جدا نہیں ہو سکتے، اس کے معنی ہے کہ ان کی ہدایت کبھی ہدایت قرآن سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ اب بس ہر صاحب عقل سے ایک سوال ہے اور ایک اصول ہے کہ جس پر ہر صاحب عقل غور کرے، وہ میں کہتا ہوں۔ اب ایک اصول پہلے عرض کرتا ہوں کہ خطا کار اور بے خطا کا ساتھ اتفاقی ہو سکتا ہے، دائمی نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر ساتھ ساتھ رہیں گے، جب وہ خطا کرے گا تو الگ ہو جائے گا۔ خطا کار اور بے خطا کا ساتھ اتفاقی ہو سکتا ہے، دائمی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں کن دو کو رسول کہہ رہے ہیں کہ کبھی ان میں فرق نہیں ہو سکتا؟ ان میں ایک ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، ایک ہے رسول کی ہجرت۔ اب مسلمانوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کتاب سے غلطی کا امکان ہے؟ جو مسلمان ہے وہ تو یہی کہے گا کہ کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور تو اب جسے رسول نے کہا کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے قرآن سے، تو اب وہ بتاؤ معصوم ہے یا نہیں؟ تو جو اس کا نتیجہ ہے اسے قبول کیجیے کہ جیسے قرآن بے خطا ہے ویسے یہ سب بھی خطا سے بری ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ جان کے خطا نہیں کرتے بلکہ بھولے سے بھی نہیں کرتے، دھوکہ کھا کے بھی نہیں کرتے۔ ارے بھول کا نام نسیان ہوتا ہے، دھوکہ کھانے کا نام خطا اجتہادی ہوتا ہے۔ تو جب قرآن میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، نہ جان کر ہے نہ بے جانے ہے، تو جو اس کے ساتھ ہیں
اس سب کو سمیٹ کرو. یہ دلیل عصمت ہے کہ جسے قرآن کے ساتھ کہا گیا ہے اس سے خطرہ گمراہی نہیں ہونا چاہیے. اور اب دوسرے معنی وہ بالکل کھلے ہوئے جو ہم ہمیشہ کہا کہ یفترقہ نہیں یفترقہ، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رہے اور ایک نہ رہے. قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک رہے اور ایک نہ رہے. اب مسلمانوں سے یہ سوال ہے، اگر اسے کوئی پسند کر لے اور اسے پسند کرے تو اب یہ سوال ہے کہ بتاؤ اس وقت قرآن ہے؟ کون کہے گا نہیں؟ سب کہیں گے ہے. تو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن کے ساتھی تھے اس سلسلے کی بھی کوئی فرض ہے؟ اگر کہہ دیا کہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں جدا ہو گئے. اور ہمارے اور آپ کے رسول نے کہا تھا کہ جدا نہیں ہوں گے ہرگز. اور یہ رسول وہ ہے جسے کافر تک صادق کہتے تھے. اب مسلمان ہو کے آپ کو اختیار ہے جو چاہے کہیے. اگر آپ نے کہا کہ ہیں جو حقیقت ہے، کہا آپ نے کہ ہیں تو پھر میں ابھی چپ تھوڑی ہوں گا. یعنی کہ میں خوش ہو جاؤں بس. میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہیں تو آنکھوں سے دکھائیے کہاں ہیں. اس معیار والے جو قرآن کی طرح غلطی سے بری ہیں آنکھوں سے دکھائیے کہاں ہیں. اگر نہ دکھا سکیے تو آپ کو لفظ نہ معلوم ہو تو میں بتاتا ہوں کہ پھر غائب مانیے. کیونکہ غائب اب لفظ مجھ سے آپ کو یاد ہوئے تو مانی بھی بتانا میرا فرض ہے کہ غائب وہ نہیں ہے جو ہو ہی نہ. اور غائب وہ نہیں ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو. یعنی غائب کی حقیقت ایک ثبوت اور ایک نفی سے مل کے بنتی ہے. تو وہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو. یہ ہے معنی غائب، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. اور آنکھوں کے سامنے نہ ہو یہ ہے غائب کے معنی. تو میں کہتا ہوں کہ آنکھوں کے سامنے نہ ہونا تو آنکھوں سے ثابت اور ہونا صادق کے کلام سے ثابت. اب آپ کی توجہات تو ماشاء اللہ ہوتی ہیں کہ اگر آدمی دھوکہ کھائے اور اس رو میں خود بھی ہوتا جائے تو مجلس اپنی بہرحال میں نے کہا کہ اصل سے جو پیغمبر نے اعلان کرنا تھا اس کے دو پہلو دیکھے. ایک وہ کہ مقام ہدایت میں جدا نہیں ہوتے، ایک یہ کہ زمانہ ان سے تعلیم نہیں ہوتا. اور یہ نہیں ہے کہ ایک پھل دودھ رہے اور ایک نہ رہے. اور میرے نزدیک دونوں ہوتے ہیں. اور رسول کے کلام کی خصوصیت یہ ہے
کہ اس میں ہر پہلو مراد ہوتا ہے، وہ پہلو بھی ہے اور یہ پہلو بھی ہے، یعنی کسی حیثیت سے جدائی نہیں ہے۔ مگر دنیا والوں نے کیا کیا؟ مجھے کبھی مصائب کے ربط میں دقت نہیں ہوئی، دنیا والوں نے یہ کیا کہ بدسلوکیوں میں دونوں کو شریک رکھا، کہ جو بدسلوکی ایک کے ساتھ ہوگی وہ بدسلوکی یا اس سے بالا تر دوسرے کے ساتھ بھی ہوگی، اور اس لیے اب بدسلوکیوں کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ منزل مصائب میں بھی قرآن اور اہل بیت کا ساتھ رہا۔ جسے دنیا کم خطرناک سمجھتی تھی اپنے غلط مقاصد کے لیے، اس کو کم مصائب کا شکار کیا، جسے زیادہ اپنے لیے ضرر رساں سمجھتی تھی اس کو زیادہ مرکز مصائب بنا۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ قرآن پر مظالم نہ ہوئے ہوں، قرآن مصائب سے محفوظ رہا ہوں۔ اور اب پھر ایک اصل ظلم جو دونوں پر ہے، اب اس میں ایک چاہے آپ کے لیے ہمت شکن ہو، میرے لیے بھی ہمت شکن ہے، وہ یہ کہ سب سے بڑا ظلم قرآن پر حقیقت میں یہ کہ قرآن کو ماننے والے اس پر عمل نہ کریں، قرآن کو اپنی کتاب کہنے والے اس کی رہنمائی کے اوپر عملی اثر مرتب نہ کریں۔ تو اسی کو میں نے کہا تھا کہ وہ پھر دوسرا پہلو بھی اس کا تلخ ہے کہ اگر قرآن پر یہ ظلم ہے تو پھر اہل بیت پر بھی یہ ظلم ہے کہ انہیں امام ماننے والے اور پھر ان کی پیروی نہ کریں، ان کے احکام کی اطاعت نہ کریں۔ حقیقی ظلم یہ ہے۔ اور اب مجمع میں سے ہر فرد سے کہ اللہ سے پناہ مانگے کہ وہ ظالمین آل محمد میں شریک ہے، ان کے ظالمین پر ہم دن رات لعنت کرتے ہیں اور پھر خود اس صف میں داخل ہو کہ یہ ظلم ہے جو دونوں کے ساتھ ایک ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جو مادی مظالم ہو سکتے ہیں ان میں بھی بس چند عرض کروں گا۔ سب مدرسی بھی سے مسلمان علماء کی لکھی ہوئی تاریخوں میں موجود ہیں، کوئی دوسرا پیش کرے تو ہم شرمندہ ہوں گے، مگر اب جب ہے اپنی جگہ تو کیا کریں کہ حضور والا قرآن آگ سے جلائے بھی گئے۔ ارے نیتوں کی بحث سے کام نہیں ہے، اس لیے اور اس لیے سے مجھے مطلب نہیں، واقعہ تو ہے کہ قرآن آگ سے جلائے گا کہ یہ قرآن پر ظلم ہوا ہے۔ اور اب اہل بیت کے یہاں خاص سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں دیکھ لیجئے، اور خاص قیام حسین سے بلند ہوتے ہوئے شعلے دیکھ لیجئے۔ ہمارے یہاں تو بعض کتابوں میں ہے کہ آگ لگا دی گئی، مگر اتنا گویا مسلمات سے علامہ شہرستانی نے دوسرے علماء نے اور زیادہ تر کہ لکڑیاں جمع کرنے کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرا قاعدہ ہے کوئی جملہ بھی کسی دوسرے کا مجھے یاد ہے تو وہ میں حوالہ دینے ضروری سمجھتا ہوں کہ مشہور خطیب ہمارے یہاں کے مولانا صفت حسن صاحب اللہ مقامہ جو یو پی کے حضرات ہیں، انہیں تو خود موقع ملا ہوگا بیانات کے سننے کا، تو ان کا یہ جملہ جو میرے منزل بیان سے متعلق ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے اور بہت نتیجہ خیز ہے کہ انہوں نے یہ کہا
کہ لکڑیاں وہاں جمع ہوئی، شعلے کربلا میں لگا. مختصر عرض کرنا ہوں، یہ ایک ظلم ہے. اور ایک ظلم اسی پر شاید اسی کو عرض کر کے ختم کرنا کہ قرآن نیزوں پر بلند بھی کیا گیا. اور وہاں تو تاریخ میں ایک منظر ہے، وہ طبری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے. اور وہ جب منظر میں پہنچتا ہوں تو میرا ذہن چلا جاتا ہے کسی ایسے بالکل صفین کی جنگ میں. اور وہاں یہ منظر ہے کہ بہت سے قرآن نیزوں پر بلند تھے، اور ایک نیزے طویل پر جسے بہت سے لوگ سنبھالے ہوئے تھے، کیونکہ وہ قرآن اتنا جسمانی حیثیت سے بھی بڑا تھا. وہ مسجد دمشق سے قرآن لایا گیا تھا. اور اب ایک ضمنی نتیجہ ہے کہ ہر ایک درایتاً محسوس کر سکتا ہے کہ یہ ہنگامی عمل نہ تھا، بلکہ شروع سے بنا ہوا منصوبہ تھا. ورنہ اتنا بڑا قرآن کہ جو ایک آدمی اٹھا نہ سکے، بہت سے آدمی مل کر اسے اٹھائیں جس کا وزن اتنا ہو، اور وہ میدان جنگ میں ساتھ لایا جائے. اس کے معنی یہ ہے کہ بنا ہوا منصوبہ تھا کہ جب بات نہ بنے گی تو قرآن سے بات بنائی جائے گی. اس کے لیے وہ لایا گیا تھا. تو وہ سب سے آگے وہ قرآن اعظم، اس کو کئی آدمی مل کے اس نیزے طویل کو اٹھائے ہوئے تھے. اب کوئی منظر آپ کے سامنے آیا؟ مجھے تو راہ کوفہ و شام کا منظر سامنے آ گیا کہ بہت سے نیزوں پر چھوٹے بڑے بہت سے قرآن. وہ قرآن ہے، اور ایک نیزے طویل پر قرآن اعظم جو سب سے بڑا قرآن ہے وہ ہے. اور اس نے اس عالم میں بھی اپنے نانا کی حدیث کو مجسم طور سے سچ کر دکھایا کہ دیکھو ہم سے قرآن جدا نہیں ہوتا، کٹا ہوا سر ہے مگر وہ بھی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے. بس اہل ادا اب یہی ایک رخ پیش کر کے وہ فتح اور شکست پر مجلس پوری ایک پہنچ چکا ہوں. اس میں بہت سے حضرات جو شریک تھے وہ اس مجلس میں موجود ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ بہت تھوڑی دیر تک یہ تصور ان لوگوں کو رہا کہ فتح ہمیں ہوئی، ہمیں فتح ہوئی، ورنہ فتح کے نقارے کیوں بجاتے؟ ورنہ فتح کی منت میں جو روزے رکھے تھے ان لوگوں کو کیوں کھولتے جس کی وجہ سے ہمیں ممانعت ہو گئی ہمارے ائمہ کی کہ عشرے کے دن روزہ نہ رکھو.
اور وہ ہمارے جذبات نفس کے کتنے خلاف ہے. ہر محب اہل بیت بتائے کہ کیا اس وقت پانی پینے کو دل چاہتا ہے؟ کیا اس وقت کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے؟ مگر چونکہ معلوم ہے کہ اس دن فوج شام جو تھی اس نے روزے رکھے تھے، اور یہی کہ ہم کھولیں گے اس وقت جب فتح ہو جائے گی. تو انہوں نے چونکہ روزے رکھے تھے تو ان کی شباہت سے بچنے کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ ہم کلیجے پر پتھر رکھ کے پانی پیتے ہیں. ماشاء اللہ، عزکم اللہ. تو وقتی طور سے وہ سمجھے کہ فتح ہمیں ہوئی، اور اسی کے لیے گویا جلوس نکالے، ورنہ ضرورت کیا تھی کوفے لے جانے کی اور کوفے سے شام لے جانے کی. یہ سب مظاہرے اسی تصور میں تھے کہ فتح ہمیں ہوئی. تو فتح کے اعلان تھے، اور اس کے لیے اہتمام کیا جاتا تھا کہ دنیا آئے دیکھنے کو، اور تماشائیوں کا ہجوم کرایا جاتا تھا. حکومت کے انتظام سے مظاہرہ گویا تھا تو لوگ آتے تھے اور بلائے جاتے تھے. مگر میں اس دن فتح و شکست کا جو معیار پیش کر چکا کہ جنگ کیا تھی. جنگ یہ تھی کہ وہ بیعت لینا چاہتا تھا اور حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. تو میں نے کہا اگر وہ بیعت لے سکا ہو تو اس کی فتح، اور اگر بیعت نہیں لے سکا تو پھر حسین کی فتح ہے. تو اب جو عرض کر رہا ہوں اسی پر ختم کر دوں گا کہ وہ جو جلوس انہوں نے اپنی فتح کے اعلان کے لیے نکالے تھے وہ ان کے تصور میں ان کی فتح کا اعلان تھے. مگر جس راہ سے سر حسین گزرتا تھا، جس راہ سے وہ لٹی ہوئی بیویاں گزرتی تھیں، تو نیزے پر سے سر حسین گویا تمام تماشائیوں کو مخاطب کر کے، ارے اس وقت سمجھ میں نہ آئے، مدتوں بعد سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت سر حسین ان تمام تماشائیوں کو مخاطب کر کے کہتا تھا، جو الفاظ کہہ رہا ہوں وہ اسی پر ختم کروں گا کہ تماشائیوں تماشا دیکھو، تم بلائے اسی لیے گئے ہو، جس لیے بلائے گئے ہو بڑے غور سے تماشا دیکھو، مگر گواہ رہنا کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے. اگر میں نے بیعت کی ہوتی تو یہ میرے ساتھ تھا، میرے بچوں کا سر کیوں ہوتا؟ دیکھو یہ میری لٹی ہوئی بہنیں، یہ میری بیویاں، یہ میرا بیمار فرزند اس عالم میں کیوں لایا جاتا؟ تو سب یہ حسین کی فتح کے